پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے پی ڈی ایم کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاکستانی سیاست کی مشہور ترین ہستی، نام ہے اس کا فضل الرحمان۔ عوام اسے فضلو بھی کہتی ہے، فضلانڈو بھی کہتی ہے، اور ڈیزل بھی کہتی ہے، اور منافق اعظم بھی کہتی ہے۔ کافی سارے اس کے نام ہیں۔ جو حرکتیں یہ بندہ پچھلے 30-40 سال جو ہے وہ کرتا رہا ہے پاکستانی سیاست میں، وہ آپ سب کو معلوم ہے، اور اس کے بعد ہی عوام جو ایسے مختلف ناموں سے جو ہے وہ پکارتی ہے۔ لیکن یہ ڈیمانڈ کرتا ہے جی مجھے مولانا فضل الرحمان کہا جائے۔ جو مجھے مولانا نہیں کہے گا وہ دارہ اسلام سے ہی جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہیں، فتوے دیے ہوئے ہیں، دلوائے میں آپ کہہ لیں اپنے ہی جو ہے وہ مولویوں سے کہ جی جو مجھے مولانا نہیں کہے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، اور ساتھ اس کا جو ہے وہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کی حرکتیں جو ہے یہ صاحب کرتے رہے ہیں۔ ابھی یہ کچھ دن پہلے جو ہے وہاں گئے ہوئے تھے تھائی لینڈ اپنی تھکن دور کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں اطلاعات آئیں کہ نہیں جی یہ وہاں پہ اپنی جو ہے وہ سرجری جو ہے وہ کروانے گیا، اپنی جو ہے وہ موٹر سیٹ کروانے گیا، جو اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہو رہی تھی، تو موٹر اپنی جو ہے یہ ٹھیک کرانے کے لیے صاحب وہاں گئے ہوئے تھے۔ اب تک تو ہم جو ہے وہ پٹواریوں کی سسٹر کی سرجری سنتے تھے، اب اس کی بھی جو ہے وہ سرجری سامنے آ گئی ہے۔ ظاہر ہے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، تو اثر تو ہوتا ہے پھر گیدرنگ کا۔ تو وہ باجی سرجریاں کرواتی تھی، اس نے کہا میں بھی کروا کے آ جاتا ہوں۔ تو بہرحال پیارے پاکستانیوں، ایک کلپ جو ہے وہ اس کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اسلام کو جو ہے یہ شخص اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ شخص کیسا ہے۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، آپ یہ دیکھیں اس سے سوال کیا کیا جا رہا ہے اور یہ آگے سے جواب کیا دے رہا ہے۔ یہیں سے آپ اس کی جو منافقت کا اندازہ لگا لیں گے۔ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آصف زرداری صاحب فائنینشلی کلین آدمی ہیں؟ میں ان چیزوں میں نہیں ہوں بھائی، یہ سوالات کبھی بھی مجھ سے نہ کیا صاحب کیا یہ نان ایشو ہے کہ کسی نے ملک کو لوٹا ہے؟ یہ نان ایشو ہے؟ نان ایشو ہے، میرے لیے نان ایشو ہے، نان ایشو ہے، میرے لیے نان ایشو ہے، نان ایشو ہے، میرے لیے نان۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا سوال کیا گیا کہ آپ آصف علی زرداری کو فائنینشلی کلین سمجھتے ہیں، تو وہ کہہ رہا جی میں تو اس میں ہوں ہی نہیں، مجھ سے ایسا سوال کبھی نہ کریں، میرے لیے تو یہ نان ایشو ہے۔ کرپشن اس بندے کے لیے نان ایشو ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کرپشن کی وجہ سے ہی ہمارے جو ہے یہ حال ہیں۔ پہلے تو ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا۔ خان صاحب کے آنے کے بعد یہ لوگ ایکسپوز ہوئے، اور تقریباً ہر بندہ جو ہے وہ اریسٹ ہوا ہے فضل الرحمان کو چھوڑ کے۔ فضل الرحمان کی بھی گرفتاری ہونی تھی، اس نے دھمکی لگا دی میں تم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروا دوں گا۔ نیب والوں کو دھمکیاں لگائی، فضلو نے کہا جی میں تمہارے ریفرنس پھاڑ کے پھینک دوں گا، تمہارے منہ پہ ماروں گا، مجھے کو گرفتار کر کے دکھائے۔ وہ بھائی ڈر گئے، فضل الرحمان کو گرفتار ہی نہیں کرنے ہیں۔ باقی آپ کہہ لیں کہ زرداری بھی گرفتار ہوا، اس کا بیٹا بھی پیشیاں بھگتتا رہا، اس کا خورشید شاہ جو آج کل منظر سے غائب ہے وہ بھی کافی عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہا۔ شرجیل میمن کا قصہ آپ کو پتہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، اور نون لیگ کے تو آپ کہہ لیں کہ 99% لوگ جو ہے وہ جیلوں میں گئے ہوئے تھے، اور سب پہ جو ہے وہ کرپشن کے چارجز تھے۔ اور اسی وجہ سے ہمارا ملک کا جو ہے یہ حال ہے کہ ہمارا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کبھی وہ خزانہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے ہمیشہ ہی خالی رہتا، بیچ میں پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ خان صاحب کے آنے کے بعد یہ لوگ سارے ایکسپوز ہوئے، سب پہ کرپشن کے جو ہے وہ چارجز تھے، اور کرپشن کی وجہ سے ہی ملک کا یہ حال ہے۔ اب فضل الرحمان سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ زرداری کو جو ہے وہ کلین سمجھتے ہیں، کرپٹ آدمی نہیں سمجھتے، فائنینشلی کلین سمجھتے ہیں؟ وہ کہہ رہا جی میں اس میں ہوں ہی نہیں، میرے سے ایسا سوال کبھی مت کریں، میرے لیے یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح کا سیاستدان ہے؟ یہ کس طرح سے جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے جائے گا؟ تو یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ منافقت ہے بس، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نہ تو میں کبھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں، نہ میں کبھی صدر بن سکتا ہوں۔ ٹوٹل گن کے کوئی 2-4 سیٹیں میں نے جیتنی ہیں، وہ بھی مدرسے کے بچوں کی وجہ سے اور ان کی فیملیز کی وجہ سے، اور وہ لے کے تو جس بندے نے بھی حکومت میں آنا ہے میں نے اس کی گود میں جا کے بیٹھنا ہے، اور 2-4 وزارتیں میں نے لے لینی ہیں۔ اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ، ملک میں کرپشن ہو، سیلاب آئے، طوفان آئے، ملک آگے جائے پیچھے جائے، ملک کو نقصان ہو فائدہ ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کا صرف لینا دینا ہے اپنی 2-4 سیٹوں سے اور اپنی وزارتوں سے اور لسیوں سے۔
وہ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہا تھا. تو ابھی بھی جو لوگ اس کو کہتے ہیں جی وہ یہ جب گیا نا تھائی لینڈ فضل الرحمان، تو اس کا ایک مدرسے کا بچہ کہہ رہا تھا وہ حضرت مولانا فضل الرحمان جو ہے وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ دین کا غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اور جو آلریڈی نماز پڑھتے ہیں وہ تہجد گزار ہو جائیں گے، وہاں پہ جو ہے بے حیائی ختم ہو جائے گی. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے انہوں نے بچوں کے دماغ میں ڈالی. وہ اس طرح سے اس کی تعریفیں کر رہا تھا، اور یہ منافقت اس کی آپ کے سامنے ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کرپشن تو میرے لیے نان ایشو ہے. بھائی کرپشن تیرے لیے نان ایشو ہے تو پھر تو منافق نہ ہوا تو کیا ہوا؟ ملک آگے کیسے جائے گا؟ تو یہ ان لوگوں کی حرکتیں، ان کو شرم آنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے. پتہ نہیں کون سے چکروں میں جو ہے یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ بات کرنی ہے جو آج انتہائی دردناک جو ہے وہ مناظر دیکھنے میں ملے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ کندھا کون دبا رہا ہے اور آگے کون بیٹھا ہوا ہے. فواد چودھری جس نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا، یہ سارے ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوٹے جہانگیر ترین گروپ میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں. جب پریس کانفرنس کرتے تھے تو میڈیا پہ آ کے روتے تھے جیسے پتہ نہیں بہت بڑا کوئی پریشر ہے اور پتہ نہیں کس طرح سے یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں. ایسا تو کوئی سسٹم اب لگتا ہی نہیں ہے. سارا آپ کہہ لیں کہ گند جو ہے وہ نکل گیا پارٹی سے، اور اب پارٹی میں اس وقت وہی ہے جو واقعی ہی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ لائل ہیں، خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ لائل ہیں. کچرا جو ہے وہ سارا نکل گیا اور جہانگیر ترین گروپ میں جا کے بیٹھ گیا. عمران اسماعیل کو آپ دیکھ لیں، یہ صاحب فرماتے تھے میں تو پیدا ہی پی ٹی آئی میں ہوا ہوں، پی ٹی آئی کے بننے سے پہلے میں عمران خان کے ساتھ ہوں. اور آپ دیکھ لیں یہ صاحب بھی جو ہے وہ کہاں جا کے پہنچ گئے ہیں. پھر اسی طرح سے مراد راس جو ٹی وی پہ آ کے رو پڑا پی ٹی آئی چھوڑتے ہوئے، اس کو بھی جو ہے وہ ایک دن نہیں لگا. ایک دن رو رہا تھا، دوسرے دن وہ جا کے جناب جہانگیر ترین کے جو ہے وہ گروپ میں چلا گیا. اسی طرح سے ابرار الحق کو دیکھ لیں، میں نے بھی اس کی ویڈیو جو ہے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ ہی. وہ صاحب جو ہے رو رہے تھے پی ٹی آئی چھوڑتے ہوئے، باقاعدہ ان کے آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا. دوسرے دن علیم خان کے جو ہے وہ شو میں ادھر لندن جو ہے ادھر گانا گانے چلا گیا. مطلب یہ عجیب قسم کی ان لوگوں کی منافقت تھی. سارے ہی جو ہے یہ دو منہ والے آپ کہہ لیں سانپ تھے. جب خان صاحب پہ کوئی بات ہوتی تھی، جب خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ چڑھ دوڑتے تھے سب کے اوپر. اب خان صاحب پہ برا ٹائم آیا ہے تو سارے چھوڑ کے جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے. تو یہ اچھا ہو گیا کافی زیادہ. لوگوں کے جو ہے وہ اصل چہرے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. ہو جائیں اکٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اکٹھے ہونے سے کیا ہوگا؟ ووٹ تو ان لوگوں کو ملنا نہیں ہے. اور عوام تو یہ تک کہہ رہی ہے، میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا باپ بھی کھڑا ہو جائے نا ہم اس کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، ووٹ صرف جو ہے وہ عمران خان کا ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نے اپنے باپ کو بھی ووٹ نہیں دینا، ووٹ صرف عمران کو دینا. ایک بندے نے تو یہ تک کہہ دیا کہ عمران اگر فضل الرحمان کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دے ہم فضل الرحمان کو بھی ووٹ دے دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے. تو جس کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہوگا، جس کے اوپر عمران خان کا ٹھپا لگا ہوگا، ووٹ صرف اس کو ملنے. یہ جو مرضی کرتے پھریں، اکٹھے ہوں، جفیاں ڈالیں، باتیں کریں، ووٹ ان کو نہیں ملنے والا. ابھی بھی آپ چلے جائیں عوام میں جا کے سروے کر لیں. اور یہ لوگ سیٹیں جو جیتے تھے وہ بھی عمران خان کی وجہ سے جیتے تھے. اور اب جب خان نہیں ہوگا تو یہ موجیں کریں گے، ہاریں گے یا ان کی ضمانتیں جب وہ ضبط ہوں گی. کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ.